لقب قریش اور اس کی وجہ تسمیہ۔ سلسلہ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں قریش کا لقب سب سے پہلے کس کو ملا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک قریش کا لقب سب سے پہلے فہر ابن مالک کو ملا، بعض کے خیال میں نصر ابن کنانہ کو، بعض کے نزدیک قصی ابن کلاب کو۔ اسی طرح وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قریش تقرش سے ماخوذ ہے، جس کے معنی تجارت اور کسب معاش کے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ اپنی محنت و مشقت اور قوت بازو کی کمائی کو معیار عزت سمجھتے تھے اور عملی طور پر اس کے پابند تھے، اس لیے قریش کہلائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تقرش بمعنی اجتماع سے ماخوذ ہے، چونکہ ان لوگوں نے متفرق ہونے کے بعد اجتماعی شکل اختیار کی، اس لیے قریش کہے جانے لگے۔ حافظ عراقی اپنی کتاب سیرت منظوم میں لکھتے ہیں، اما قریش فالاصح فہر جماعها والاکثرون النظر، یعنی قریش صحیح یہ ہے کہ وہ فہر ابن مالک تھا جس نے قریش کو جمع کیا، اور اکثر نے نظر کو قریش کہا ہے۔ لقب قریش کی وجہ تسمیہ صرف فہر ابن مالک اور نظر ابن کنانہ پر ہی منحصر نہیں، بلکہ بہت سے مورخین کا خیال یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جو شخص لقب قریش سے مشہور ہوا وہ قصی ابن کلاب ہے۔ ان مورخین نے قصی کو قریش کہنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ قصی کے جد اعلیٰ عدنان کی نسل مکہ کے اطراف میں پہاڑوں اور وادیوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان سب کو خانہ کعبہ کے آس پاس کے علاقے میں مکانات بنوا کر آباد کیا، اسی لیے خود قصی کو مجمع کے لقب سے بھی یاد کیا جانے لگا۔ جیسا کہ عرب کے ایک شاعر نے کہا ہے، ابوکم قصی کان یدعا مجمعا بہ جمع اللہ القبائل من فہر، یعنی تمہارے باپ قصی وہ ہیں کہ جو مجمع کہلاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے خدا نے قبائل فہر کو جمع کر دیا۔ ابن سعد نے لکھا ہے قصی کا لقب مجمع قرار پایا اس وجہ سے کہ ان کے دور میں قریش کا اجماع واقع ہوا۔ قصی ہی کے وقت سے قریش کو قریش کہا جانے لگا، اس سے پہلے یہ لوگ بنو نضر کہلائے جاتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کا قول ہے کہ جب قصی ابن کلاب مکے میں آئے اور ان کو غلبہ حاصل ہو گیا اور ان سے افعال حسنہ ظاہر ہوئے تو ان کا لقب قریش مقرر ہوا۔ وہ پہلے شخص ہیں جو اس لقب سے موسوم ہوئے۔